السلام علیکم، میں صحیح ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل صحیح انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کیونکہ آخری دن ہے ضمنی الیکشن کا، کل پولنگ ڈے ہے، تو اس حوالے سے میں نے پچھلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر جتنی بھی اپنی انالیسس کیا ہے سیٹوں کے اوپر، جتنی بھی لوگوں کے اوپر بات کی ہے، میں جن جن علاقوں میں گیا ہوں پسندی طور پر میں نے وہاں جا کے سرویز کیے ہیں، میں نے وہاں لوگوں سے ملا ہوں، انٹرویوز کیے ہیں، میں 2-3 دن رہا ہوں مظفر گڑھ، جھنگ، لیا۔ تو ان سارے جو میرے وزٹس ہیں ان کے وزٹس کا کرکس اور پھر میرا جتنا انالیسس ہے، جتنے میں نے ویڈیوز کی ہیں، اس حوالے سے آج میں اس اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کل جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کیا ریزلٹس کیا ممکنہ طور پر کون سے ریزلٹس آ سکتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، مطلب اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو وہ ہے جو میرے انالیسس جو میں نے وہاں پر وزٹ کیا، جو میڈیا رپورٹس ہیں، جتنی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جتنا اور پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ کس کی پریڈکشن کر رہا ہے، ایک تو وہ کروں گا۔ دوسرا اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ جو باقی اور حالات ہیں، میرا حالات کا مطلب بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ لوگ اس میں اگر انٹرفیئرنس کرنا چاہیں تو پھر کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بظاہر کیا چیز نظر آ رہی ہے۔ بظاہر تو پی ٹی آئی کی ایک ہوا بنی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا لگ یہ رہا ہے کہ ووٹ بینک اچھا ہے، پی ٹی اچھا پرفارم بھی کرے گی۔ میں اگر اوورآل جو 20 سیٹیں ہیں، 20 سیٹوں کے حوالے سے جو میڈیا رپورٹس ہیں، جو سرویز ہیں، اس حوالے سے لگ یہ رہا ہے 14 سے 15 سیٹیں، 14 سے 15 سیٹس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، اور 4 سے 5 جیت جائے گی پی ایم ایل این، شاید ایک جگہ پہ آزاد حیثیت میں کوئی امیدوار کامیاب ہو جائے۔ یہ تو وہ سچویشن ہے جو سرویز بتا رہے ہیں، جو میڈیا رپورٹس ہیں ان سارے کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں خود ایک سروے کا حصہ رہا ہوں۔ سرویز کے اندر بڑی خامیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ ان لوگوں کو ایکسیس نہیں کر پاتے جو واقعی ہی ڈسیسو فیکٹر ہوتے ہیں، جن کا ووٹ ڈسیسو فیکٹر بن جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان 8 سے 10 جو % جو سوئنگ ووٹ ہے، جو اصل میں فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، وہ آخری ٹائم کے اوپر، آخری وقت کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ کیونکہ باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ پری پلانڈ ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے سے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، کچھ ایک پارٹی کو ہوتے ہیں، کچھ دوسری پارٹی کو ہوتے ہیں۔ تو وہ ہوتا ہے یہ ہماری ان سے جو سرویز والے ہوتے ہیں ان کی ایکسیس صرف ان لوگوں تک ہوتی ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو روڈ پر مل جاتے ہیں، آپ کو تھڑے پر مل جاتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے وہیں پر ہی کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا جو فیمیل ہوتے ہیں، فیمیل ووٹر سے ظاہر سروے ایک لمیٹیشن ہے ہمارے ہاں، جس طرح سے عورتوں سے ہم بات نہیں کر سکتے، خاص جا کے دیہاتوں کے اندر، ظاہر ان کی اپنی ایک کلچرل یہاں پر کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ تو اس لیے سرویز کو زیادہ تر مانا نہیں جاتا کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ ہاں، یہ ایک تھوڑی سی پکچر دے دیتے ہیں آپ کو، پکچر میں نے آپ کو دے دی ہے۔ تو ان سروے کے حوالے سے جو پکچر ہے وہ 14 سے 15 سیٹس وہ پی ٹی آئی کی بن رہی ہے۔ اگر کچھ سیٹوں کے اوپر میں بات کروں جہاں پر یہ مجھے لگتا ہے جو جیت جائیں گے 4 سے 5 سیٹیں، لاہور کی 2 سیٹس اس میں شامل ہیں، خوشاب کی 1 سیٹ ممکنہ طور پر، میاں جو ایک چلے ہے منچن آباد جو بھاول نگر کی سیٹ ہے 237، وہ یہ جیت جائیں گے۔ پی پی 288 یہ جو ڈی جی خان کا ایریا ہے، وہ کہ یہاں پر ایک تحریک انصاف کا اچھا ایک پاور شو ہوا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، ایک اچھی ہوا بنی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پر امجد فاروق کھوسہ ہے، جن کے بیٹے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، عبدالقادر کھوسہ، ان کی سیاست کو اگر جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ایسے سمجھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایز اے ہوا بازی کے اوپر وہ سیاست نہیں کرتے، وہ گراؤنڈ کے اوپر لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو میں پرسنلی طور پر امجد کھوسہ کی صرف اور صرف ایک پرسنالٹی کی وجہ سے اور اس کے جو ایسا سمجھے کہ ورکنگ کا جو سٹائل ہے، ورکنگ کمپین کا جو سٹائل ہے، اس وجہ سے اس سیٹ کو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ایج حاصل ہے۔ ورنہ باقی جتنے بھی یہاں پر سرویز ہیں، جتنے بھی باقی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں خلاف جا رہی ہیں پی ایم ایل این کے۔
اچھا اس کے علاوہ یہاں پر ڈی جی خان کے اندر تقریباً جو ووٹ ہے وہ تقریباً 30 سے 35,000 ووٹ نیا یہاں پر انٹر ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر لوگ باہر محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، سعودی عرب، دبئی، گلف کنٹریز کے اندر، تو اس لیے لوگ یہاں پر اپنا وہ جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ زیادہ جلدی بنوا لیتے ہیں اگر ان کی ایج نہیں بھی ہوئی ہوتی، تو اس لیے یہاں پر ہمیشہ جو نیا ووٹر ہے وہ زیادہ تعداد میں ہوتا ہے۔ اب وہ کتنے تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اوورسیز کتنی ہیں، کتنے وہ یہاں آ گئے، واپس آ گئے، یا وہ وہاں سے بیٹھ کر کتنا انفلوئنس کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ووٹرز کو، تو یہ بڑا مشکل ہے مطلب ابھی سے اسیس کرنا۔ یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو میرا تجزیہ ہے اس کو یہ کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ایک ہوا ہوتی ہے پی ٹی آئی کی، وہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے، جو جلسہ ہوا ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ برائے یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کسی بھی جگہ کے اوپر، صرف ڈی جی خان نہیں، وہ مظفر گڑھ ہو، وہ ایون کہ خوشاب کے اندر بھی میں یہ فائنل پریڈکشن میری یہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر بظاہر یہ لگ رہا ہے وہاں پر نون لیگ جو مضبوط ہے۔ باقی جو مین ایریاز ہیں جہاں پر ٹف ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے ان میں ظاہر ڈی جی خان ایک ہے، پھر اس کے بعد بکر والا، نوانی اور نیازیوں کے بیچ میں وہ مقابلہ سخت ہونے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ملتان والا حلقہ جو ہے یہ ٹف ہونے جا رہا ہے، پھر لاہور کا ایک حلقہ وہ بھی ٹف ہونے جا رہا ہے، یا ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کون سی پارٹی ہے وہ کلیئرلی ابھی سے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ریئلٹی ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو دوسرا مین فیکٹر ہے وہ جو اس پوری جس کو کہتے ہیں بساط کو الٹ کر سکتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو کچھ لوگ ایکس وائی یا کبھی وہ خلائی مخلوق کہتے تھے، یہ ان کا جو کردار ہے اس ووٹ کے اندر، الیکشن کے اندر، میں اس کو تھوڑا ایک اور انداز سے دیکھتا ہوں۔ جتنے بھی یہاں پر سروے ہوئے ہیں ظاہر وہ آخر کون کراتا ہے، وہ ذمہ داران ہی لوگ کراتے ہیں، ان کو کنسرن کیا ہے، ظاہر ان کو یہی کنسرن ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو پہلے سے پکچر پتہ چل جائے، تو وہ ان کو پہلے پتہ چل گئی ہے۔ اب اس کے مختلف یہ ٹیکنیکس ہیں۔ میں اگر آپ کو مظفر گڑھ کی تھوڑی سی مثال دوں، مظفر گڑھ کے اندر کسور لنگڑیال صاحب گو کہ پہلے وہ مسلم لیگ نون کا ہی حصہ تھے، لیکن بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک دو کارنر میٹنگ بھی کی ہیں، جلسے بھی کیے، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ پھر تیسرے دن پتہ یہ چلا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے اسلام آباد میں تشریف فرما تھے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا وہاں پر ایک بزنس ہے، ان کا ایک مظفر گڑھ کے اندر ان کا ایک پلازا ہے جس کو ڈپٹی کمشنر نے اور جو انتظامیہ ہے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے سپورٹ نہیں کیا تو وہ اس کے خلاف میں ایکشن لیں گے اور اس کو ہم گرا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ایسا بندہ جو جس کی ایک ہی روزی کا وہ ہو تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس طرح کی حرکتوں کو، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا دوبارہ وہ انہی کے ساتھ چلے گئے۔ ایک اور وہاں پر بندے ہیں خالد مکول صاحب۔ خالد مکول نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا، ایک انہوں نے کارنر میٹنگ بھی کی، جلسہ بھی کیا۔ وہ وہاں کے زمیندار ہیں، وہ وہاں پہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے آزاد حیثیت میں، پھر وہ بیٹھ گئے تھے۔ معظم خان جتوئی جو پی ٹی آئی والے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک پانی کا پرچہ کیا گیا کہ پانی چوری آپ کر رہے ہیں، وہ کہ ہمیں پتہ ہے ان حالات میں پانی ویسے بھی نہروں میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ کس دور کا ان کے اوپر پرچہ کرایا گیا۔ پرچہ کرانے کے بعد اس کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کی تو ظاہر ہے آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ ظاہر عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ پرچے سے بچا جائے، اور اس نے باز سلطان بخاری کی حمایت کا اعلان کیا۔ وہ ہم نے دیکھا بھی ہے جس انداز میں وہ جس دن باز سلطان بخاری اس کو ملے ہیں، وہ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ کتنے خوش ہیں باز سلطان بخاری کے ساتھ اتحاد کر گئے۔ ڈی جی خان کے اندر آج ہی کے دن جو یا اس حلقے کے اندر جو آزاد امیدوار تھے، جو اب بھی آزاد حیثیت سے ہیں لیکن وہ ظاہر شامل ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ اصل میں وہ پی ٹی آئی کے بہت پرانے وہ ہیں ورکر ہیں، علی محمد خان کھلول صاحب، وہ یہاں پر پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے بھی کینڈیڈیٹ تھے، حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، پھر وہ بیٹھ گئے تھے سردار سیف الدین کھوسہ کے حق میں۔ لیکن کیا ہوا، آج تقریباً 11:30 12 بجے ان کو یہ کہا کہ آپ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ کھلول برادری کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور وہ
یہ جو قریب کے ایریاز ہیں وہاں پر ان کا ایک اثر و رسوخ ہے، کیونکہ وہ ایک ٹریول ایجنسی بھی چلاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جتنے بھی اوورسیز لوگ ہیں ان کے اوپر ان کا اثر بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ریٹرننگ افسر نے یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا کہ ایسی مطلب ان کے اوپر کوئی پرچہ ہے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال کیونکہ پی ٹی آئی کی یہاں جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے شدید ریئیکشن آیا، وہاں انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا کہ اگر ان کو نہیں چھوڑا گیا تو اس کے علاوہ ایک اور رمضان جڑ صاحب ہیں، ان کو یہاں پر گرفتار کیا گیا بھی، ان کے خلاف ایک چوری کا مقدمہ ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اوپر مقدمے ہوں گے نہیں، لیکن یہ اس ٹائم کے اوپر ایک دن پہلے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو بہرحال ایک سوال اٹھتا ہے۔ تو یہ وہ سارے حربے ہیں جو ہر جگہ کے اوپر ہو رہے ہوں گے، کیونکہ میں ان دو جگہوں کو زیادہ جانتا ہوں، میں گیا ہوں، یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، تو اس لیے میں ان دو حلقوں کا چشم دید گواہ سمجھ لیں آپ۔ باقی حلقوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لاہور کے اندر جس طرح وہ ایک شرافت علی ہے، ان کو کب سے گرفتار کیا ہوا ہے، باقی جگہوں پہ اوپر یہاں پی ٹی آئی کے 3-4 اور لوگ ہیں، ان کے اوپر پرچے کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس طرح کے ہمارے ہاں دھاندلی کے ذرائع ہو سکتے ہیں، ایک تو آپ ان جگہوں کے اوپر جا کر ایک دھینگا مشتی کرا دیں جہاں پر آپ کو لگے آپ کے مخالف کے ووٹر زیادہ ہوں گے، تو ذرا پیس کم کی جائے جو ووٹر ہے تاکہ وہ کم رہے۔ پھر اس کے بعد لڑائی کرا کے جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر یہاں سے چلے جاتے ہیں، فیمیل جو ہوتے ہیں وہ چلی جاتی ہیں، لوگ ظاہر افورڈ نہیں کر سکتے ایک لڑائی کی صورت میں وہ اپنی فیملی بھی وہاں پر رکھیں، تو ایک وہاں پر ایک خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے، یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے یہ جو پہاڑ کے ایریاز ہیں یا جو رورل ایریا ہے ڈی جی خان کے اندر خصوصاً طور پر، یہ بہادر گڑھ گروپ اس حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ محسن کھوسہ جو گو کہ اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے، جو عبدالقادر کھوسہ ان کی جگہ پہ لڑ رہے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ واردات یہاں پر یہ رہا ہے، ہم جانتے ہیں ان کو، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کس طرح سے یہاں پر ووٹنگ کراتے ہیں، فیمیل جو پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہر جگہ کے اوپر اس طرح کے جو دھاندلی کے وہ ہے وہ ممکن ہے۔ اب ان دھاندلی کو اور ان ساری چیزوں کو ملا کر اگر بات کی جائے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذرا ریورس ہو جائے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ 12 سے 13 سیٹیں پی ایم ایل این جیتے گی، اور 5 سے 6 سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی ون کرے گی، اور ایک آزاد حیثیت میں شاید کامیاب ہو جائے۔ یہ ایک پری پلانڈ ہوگا، اگر نہیں ہوگا، اگر کوئی دھاندلی نہیں ہوگی تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 13 سے 14 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی۔ اگر دھاندلی ہوگی تو ظاہر ہے دھاندلی 1 یا 2 حلقے میں نہیں ہوگی، تو اس کو ایک ایسے لیول تک رکھا جائے گا تاکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے جس وجہ سے دھاندلی کرائی جائے گی تو اس کو اس چیز کو اچیو کیا جائے۔ تو میری فائنل پریڈکشن آئی ول گو ود 8 and 12 ود پی ایم ایل این، اور 6 سے 8 کے درمیان وہ 2 آزاد بھی ہو سکتے ہیں، اور بہرحال 6 اور 8 کے درمیان پی ٹی آئی کی سیٹیں ہوں گی۔ میری فائنل بہرحال پریڈکشن یہ ہے۔ بہرحال اس حوالے سے الیکشن والے دن جب ریزلٹس آئیں گے کل انشاءاللہ 6 بجے کے بعد، جب آفیشیل طور پر اناؤنس ہونا شروع ہوں گے، تو ہر حلقے سے جیسے جیسے رپورٹس آتی رہیں گی میں انشاءاللہ آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، آپ سے رفتہ بات کرتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد ہم آخر میں ایک انالیسس کریں گے کہ جو میری پریڈکشن ہے کیا وہ ٹھیک ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ اگر ٹھیک ہوئی ہیں تو مجھے کیسے پتہ تھا، اگر نہیں ہوئی تو اس میں کیا کیا فیکٹر تھے جو شاید میں مس کر گیا ہوں، یا کچھ اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کا تجزیہ ایک ہو سکتا ہے، انفارمیشن نہیں ہو سکتی۔ انفارمیشن ظاہر ہے ایک کنفرم چیز ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ہوتی ہے۔ تجزیہ آپ کا ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی جو ریزلٹس ہیں ان حوالے سے، لیکن بیچ میں کل میں دن کو کوشش کروں گا کہ آپ کو جو نئی اگر اپڈیٹس ہوتی ہیں کسی پر لڑائی جھگڑے والی بات یا کسی جگہ پر کوئی دھاندلی کی کوئی اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔